اور ابھی ہم بات کریں گے, ہمارے ایکسپرٹ ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب, ان سے بات کریں گے بڑی اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایران سے کے حوالے سے. سر السلام علیکم, شکر ہے. سیز فائر, جی سر سیز فائر تو ہو گیا, لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ بھی آئی ہیں. ایران کی ویکنیس بھی, ایئر فورس کا نہ ہونا, آپ اس کو کیسے دیکھیں گے, اور کیوں نہیں تھی ان کے پاس ایئر فورس, کبھی اتنے سالوں میں انہوں نے اس پہ کیوں نہیں کام کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, ایران نے کافی عرصے سے جو اس کی ایئر فورس ہے وہ بہت ماڈرنائز نہیں ہو سکی. اس کی ویریس ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ ان پہ سینکشنز بہت سویٹ لگی ہوئی تھی, تو ان کو کوئی بھی لیٹسٹ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے اس کی اجازت نہیں تھی. صحیح. مگر ایران کا جو فوکس بھی رہا زیادہ تر ان سالوں میں, وہ اپنے میزائل پروگرام کی طرف رہا اور ڈرونز کی طرف رہا, جس میں انہوں نے کافی انڈیجنائزیشن کی اور کافی سارا ڈیولپمنٹ بھی کی اس کی. لیکن جو بھی جنگ ہے فیوچر میں بھی اور اب بھی, اس میں ایئر فورس کا ایک اپنا بڑا کلیدی کردار ہے. جو جہاز ہیں اسپیشلی ایئر فورس کے, ان کی بڑی امپورٹنس ہے, جو ہم نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی دیکھا کہ اگر آپ نے کسی طرح کا کنٹرول رکھنا ہے ایئر پاور کے لحاظ سے, جسے کہتے ہیں کنٹرول آف ایئر یا ایئر سپیریورٹی یا ایئر ڈومیننس, تو اس کے لیے جہازوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے بغیر آپ جو ہے وہ کسی قسم کی جنگ جیت نہیں سکتے, اور نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ماڈرن جہاز نہ ہو اور آپ کے پاس کنٹرول آف ایئر نہ ہو. اور اپنے جو ٹروپس ہیں جو گراؤنڈ پہ, اگر کسی طرح کی کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں آرمی اور نیوی کو آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے بھی آپ بہت اچھی سپورٹ نہیں دے سکتے اگر آپ کے پاس ماڈرن جہاز نہ ہو. تو ایران کی جنگ میں ہم نے یہ بالکل دیکھا کہ اسرائیل اور امریکن اور ان کے اتحادی جتنے تھے, ان کی ایک ڈومیننس رہی, ایئر ڈومیننس, اور یہ وہ ہمیشہ مینٹین کرتے ہیں جب بھی کوئی ایکشن کرتے ہیں. آپ نے افغانستان میں دیکھا, عراق میں دیکھا, اور باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں سیریا وغیرہ میں, کہ وہ ایئر پاور کو بہت بھرپور طریقے سے, انڈیپینڈنٹ طریقے سے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ایئر فورس ہی ایک ایسی فورس ہے which can go and strike the heart of the enemy. تو اس کا ماڈرنائز ہونا, اس کا اچھی ٹریننگ ہونا اور ول ٹو فائٹ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے اور اس میں اپنی ڈومیننس رکھنے اور سر وہ اگر ان کے پاس ایک پاورفل ایئر فورس ہوتی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بنکر بسٹر میزائلز تھے وہ ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا تھا, جی ہاں, ان کو روکا جا سکتا تھا, جو ڈیمیج ہوا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, یا ان کی اپنی اسٹیلتھ کوالٹی کی وجہ سے وہ پھر بھی پکڑے نہ جاتے, ایئر ڈیفنس سسٹم اگر بہتر ہوتا. جی 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 بالکل. دیکھیں ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا پھر بھی تھوڑا سا, یہ دو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. جہاز جو ہیں وہ ایئر سپیریورٹی مینٹین کرتے ہیں اور کنٹرول آف ایئر میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, اور ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح جو ایئر ڈیفنس کے لحاظ سے میزائلز ہوتے ہیں جو گراؤنڈ سے ایئر میں مارے جاتے ہیں, وہ بھی ایئر ڈیفنس کا حصہ ہے جس طرح جہاز حصہ ہے. تو جو ایئر ڈیفنس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ, جس طرح آپ نے بات کی, کمپلیٹ ایکو سسٹم ہوتا ہے جس میں یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو کہ ملٹی ڈومین آپریشن کے لحاظ سے ہونی چاہیے. اور اس میں سائبر بھی آتی ہے, اسپیس بھی آتی ہے, کیونکہ اسے آپ جنرلی ایرو اسپیس پاور کہتے ہیں, ایئر فورس کی پاور, ایئر فورس پاور نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے جہاز ہوتے ہیں, ریڈارز ہوتے ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے, میزائل ہوتے ہیں جو ہوا سے ہوا میں اور گراؤنڈ سے ہوا میں مارے جاتے ہیں. تو ان تمام کا جب ایک ایکو سسٹم بنتا ہے اور کچھ اور بھی کائنیٹک نان کائنیٹک مینز ہوتے ہیں, تو پھر ایک متحرک طریقے سے یا ایک بھرپور طریقے سے ایئر فورس جو ہے اس کی امپلائمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ انٹیگریشن ہونا, یہ فیوژن ہونا, یہ انٹرآپریبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. ایران جو ہے, جی ایران کے پاس ہی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاز نہیں تھے, جس کی وجہ سے ان کو شروع میں نقصان بھی زیادہ ہوا. جب اسرائیل آیا اور اس نے 200 جہازوں کے ساتھ اسٹرائک کی, ان کی بہت ساری ہیومن ریسورس ہوئی, اس کو انہوں نے مارا, اس کے علاوہ ان کے انفراسٹرکچر کو مارا. جو بنکر بسٹر ہیں, دیکھیں امریکہ کی بہت ساری ڈومیننس ہے اور بہت ساری کنٹریز, بلکہ میں کہوں گا کہ بڑی اچھی ایئر فورسز بھی, امریکہ کی جو ایک ایئر پاور ہے اس کے خلاف ابھی تک کافی سالہ, مطلب ان کے پاس شاید ٹیکنالوجی نہیں آئی, کیونکہ امریکنز جب بھی اٹیک کرتے ہیں اس طرح کے, جس طرح کا P2 بامبر تھا جو کہ بڑا ایکسپوز تھا, تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی سٹرائک ہوتی ہے جو ریڈارز کو جیم کر دیتی ہے, جو بلائنڈ کر دیتی ہے, کسی بھی
अटैक से बिल्कुल पहले। और फिर उन्होंने अपनी बेसिस से भी फायर कराया, उनकी बेसिस से भी फायर हुए थे जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में उनकी बेसिस थी। मुझे बताएं कि इस जंग में क्या जीत ईरान की हुई है, क्योंकि दोनों मामलात नहीं हो सके ना, एक तो न्यूक्लियर उनका जो प्रोग्राम है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सके और दूसरी तरफ रजीम चेंज भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज ईरान में वही चलती रहेंगी और ईरान किसी भी मौके पर आके न्यूक्लियर पावर बन सकता है। आप क्या समझते हैं, ईरान की जीत है ये? जी बिल्कुल, देखिए जो दो ऑब्जेक्टिव्स आपने जिक्र किया कि एक उनका न्यूक्लियर को न्यूट्रलाइज करना था और दूसरा उनका ये मकसद था कि उनकी जो रिजीम है उसको चेंज किया जाए, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी 15 साल पहले से। उस लिहाज से उन्होंने बहुत सारे इनसाइडर्स को भी अपने लिए मोसाद ने और रॉ ने इस्तेमाल किया कि वो ना सिर्फ एक रिजीम चेंज की कोशिश कर रहे थे बल्कि अंदर उन्होंने ड्रोन्स की फैक्ट्री लगाई थी जिससे उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया और बड़ी पिन पॉइंट टारगेटिंग में हेल्प की इजराइल जब वो इनकी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप और इनके साइंसदानों को निशाना बना रहे थे। तो ये इस पर्टिकुलर वॉर की प्लानिंग अमेरिका और इजराइल ने बहुत अरसा पहले की हुई थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों ऑब्जेक्टिव जो है, जो न्यूक्लियर है उसको इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नुकसान जरूर पहुंचाया है, लेकिन उसका जो कोर है वो अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक और एक्सपीरियंस और नॉलेज के मुताबिक अभी तक इंटैक्ट है। तो उस लिहाज से वो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू भी करेगा और मेरा ख्याल में इस दफा ज्यादा रिजॉल्व के साथ करेगा और उसकी आवाम भी चाहेगी कि वो न्यूक्लियर हो ताकि इस तरह की इनसिक्योरिटीज और ये जो डैमेज करना चाह रहे हैं ईरान को वो सब्सिक्वेंटली ना हो। और दूसरा जो रजीम चेंज है, मेरा ख्याल में रजीम ज्यादा पावरफुल हो गई है क्योंकि उन्होंने एक रिजॉल्व शो किया है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानी देने के लिए आगे भी तैयार हैं। तो ये चीज बताती है कि सिर्फ जो जंगें हैं वो वेपन्स के साथ या सिर्फ हथियारों के साथ ही नहीं जीती जाती बल्कि उसके लिए विल होना बहुत जरूरी है, फेथ होना बहुत जरूरी है और ये तमाम अवामिल जो है वो नेशन को यूनाइटेड करते हैं और जो ये नेशन मेरा ख्याल में यूनाइटेड हो जाए, उसके पास विल टू फाइट हो और सेक्रीफाइस के लिए उसका जज्बा हो, तो उसको मेरा नहीं ख्याल किया रहा जा सकता। सर आपको वैसे एक जनरल सी बात पूछ रही हूँ कि इस खित्ते में, इस रीजन में और मिडिल ईस्ट में आपको किन ममालिक की बड़ी स्ट्रॉन्ग एयर फोर्सेस नजर आती हैं? जी देखिए, एयरफोर्स में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो उसकी टेक्नोलॉजी होना और जदीद हथियार होना और अच्छे वेपन सिस्टम होना, और दूसरी चीज जो है वो ट्रेनिंग है। तो जो आपने देखा कि इजराइल के खिलाफ बहुत सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की हालांकि एयरफोर्सेज उनकी भी बहुत बड़ी हैं, बहुत जहाज थे। 67 में इजराइल ने पहले 2 दिनों में उनके 400 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए कि कंप्लीट जो 3 चीजें हैं मेरा ख्याल में, एक टेक्नोलॉजी होना, ट्रेनिंग होना और विल टू फाइट वाला एलिमेंट होना, तो मैं अपने पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत हाई ग्रेड करूंगा। इन्होंने हमेशा से, इनका ट्रेडिशन रहा है और हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ खुद अच्छा है बल्कि और बड़ी कंट्रीज को उन्होंने ट्रेनिंग दी है और उधर जाके वो लड़े भी हैं। और अगर इजराइल के जहाज किसी एयरफोर्स ने मारे हैं हवा में तो पाकिस्तान के पायलट्स ही हैं जिन्होंने बिल्कुल। एक और चीज मुझे बताइएगा, जो यानी हमने यूएस के प्रेसिडेंट्स को जो देखा है, जो बाइडेन को भी देखा, इससे पहले भी हमने देखा, वो बड़े अलाइन नजर आते अपने पेंटागन के साथ, लेकिन ये कुछ गैर रिवायती से प्रेसिडेंट हैं जिनके बयान थोड़े मुख्तलिफ आते हैं और अमेरिका की जो ओवर द इयर्स पॉलिसी है कभी कभार लगता है कि बिल्कुल शिफ्ट हो गया है और वो अपनी मर्जी से वो सोच रहे हैं, अपनी मर्जी से एनालाइज कर रहे हैं सूरत हाल को और फैसले ले रहे हैं। हर रोज ही लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये 2 बोन ऑफ कंटेंशन गाजा की, ईरान और इसराइल जंग में, और पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर की है, तो इन दोनों मामलात पर आप बयानात की हद तक ही डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं या फिर पेंटागन की ही पॉलिसी वो फॉलो करेंगे? जी बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। जो ट्रंप हैं उनकी जो ज्यादातर जो मेरी पर्सनल उसके मुताबिक जो पर्सनैलिटी रही है वो थोड़ी बहुत नार्सिसिस्ट भी रही है और डिसेप्शन वाला एलिमेंट भी है, और वो ज्यादा क्योंकि बिजनेसमैन रहे हैं वो बिलीव करते हैं कॉस्ट बेनिफिट पे और वो हर चीज को मार्केट समझते हैं और हर कंट्री के साथ वो ट्रेड वाला एलिमेंट और देखते हैं कि बेनिफिट किधर ज्यादा है और उसी के साथ वो ज्यादा दोस्तियां करते हैं। तो ये जो वॉर वाला एलिमेंट है उसमें उनकी बड़ी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी और आप कह लें कि डिसेप्शन वाला एलिमेंट बहुत नजर आया है और कॉन्ट्राडिक्शंस भी बहुत थी। स्पेशली अगर आप गाजा वाला एलिमेंट देखें तो उन्होंने एक जिस तरह ये कह देना कि गाजा को खाली कर दें, तो वो एक, और सिमिलरली उन्होंने तेहरान के मामले में भी कहा था जब ये वॉर हो रही थी कि तेहरान को खाली कर दें, विकेट तेहरान हो रही। तो ये चीजें बड़ी इमेच्योरिटी भी शो करती हैं
اور ایٹ دیٹ ہائیسٹ آفس یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انسان ہے, کوئی مطلب جانور تو نہیں کہ وہ ایک دم سے چیزوں کو خالی کر دیں اور ویکیشن ہو جائے. ان کے اندر بھی ریزالو ہے, انہوں نے اس ملک میں اپنے آباء و اجداد دفنایا ہے, اس میں ساری ان کی ہسٹری ہے, تو خالی نہیں کر سکتے. اسی طرح انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر کا بار بار کہتے رہے وہ ایران کو, اور وہ بھی پاسبل نہیں, ان کا ایک ریزالو تھا اور وہ انہوں نے کرنا بھی نہیں تھا. سو بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ کانٹراڈکشنز نظر آتی ہیں ان کی پرسنالٹی میں بھی, ان کے بیانات میں بھی, اور وہ ایک الائنمنٹ نہیں شو کرتی ٹریڈیشنل طریقے سے جس طرح امریکن کا سچویشن روم آپریٹ کرتا تھا اور جس طرح سے ان کی ایک پالیسی گائیڈ لائنز اور ہوتی تھی. پریزیڈنٹ کو سوٹ بھی نہیں کرتا ایسی باتیں کر کے آپ نے مکر جانا, اپنے آنر اور اپنے ورڈ کا اس کا پاس رکھنا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیں, آپ نے اس وار میں اسرائیل کی کیا ویکنس دیکھی؟ دیکھیں جی, اسرائیل میرا خیال میں جتنا اس وار میں ایکسپوز ہوا ہے ابھی تک وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایکسپوز نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اسرائیل نے جتنے ایکشنز کیے سیکنڈ ورلڈ وار آنورڈز, کوئی مسلمان کنٹری اس طرح سے کھڑی نہیں ہوئی جس طرح اس دفعہ ایران کھڑا ہوا. تو اسرائیل کا جو ایک میتھ تھا انمیسیبلٹی والا, وہ اسی طرح ٹوٹا جس طرح ہندوؤں کا ہندوتوا والا ٹوٹا جب پاکستان ایئر فورس نے ان پہ پریویل کیا. تو میرا خیال میں اسرائیل کے پاس اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ایران کے جو فیروشیس قسم کا ان کی جو ریٹیلیشن آئی تھی اس کو فیس کر سکتا. اور اسرائیل کے پاس بہت ساری جو ہیں وہ ویکنیسز ہیں, بہت ولنریبلٹیز ہیں, وہ ساری ایکسپوز ہوئی اس جنگ کے دوران. اور آنے والے دنوں میں میرا خیال میں مسلمان ممالک جو درمیان میں ہیں ان کو بھی پتا چلا ہوگا اور اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو جنگ ہے, جو اسرائیل ہے, اس کے اندر کوئی انوینسیبلٹی والا چکر نہیں ہے, وہ اس ریجن کا بدماش نہیں بن سکتا. اگر آپ کے لوگ اکٹھے ہیں اور اگر آپ کے لوگ تیار ہیں سیکریفائس کے لیے, قربانیاں دینے کے لیے, آپ کی لیڈرشپ تیار ہے قربانیاں دینے کے لیے, اور آپ زور موجود ہے, تو اسرائیل وتھ آل اٹس مائٹ, جتنی ملٹری مائٹ اور جو بیکنگ تھی امریکہ کی, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے ہسٹری میں. اس کے باوجود وہ ایران کے لوگوں کا اور ایران کی لیڈرشپ کا ول نہیں توڑ سکے, and they decided to stand on their feet and fight rather than bend on their knees. یہ ایک یعنی ایران کے فتح. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب.